بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غزوہ بدر کا دن تو مستثنیٰ ہے، یعنی الگ ہے۔ غزوہ بدر کا دن اگر چھوڑ دیا جائے تو اس کو چھوڑ کر کوئی دن عرفہ کے علاوہ ایسا نہیں ہے جس میں شیطان بہت ذلیل ہو رہا ہو اور بہت راندہ پھر رہا ہو اور بہت حقیر ہو رہا ہو اور بہت زیادہ غصے میں ہو رہا ہو۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ عرفہ کے دن میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کو وہ معاف ہوتا دیکھتا ہے۔ یعنی عرفہ کا دن ایسا دن ہے کہ بندے کے بڑے بڑے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو عرفہ کا دن ہے آج سعودی کے اعتبار سے ہے اور ہم لوگوں کا کل کا دن ہے، تو یہ جو حدیث ہے نا وہ حج والوں کے اعتبار سے، حج والوں کے اعتبار سے یہ حدیث ہے کہ حج میں جو شامل ہے اور جو عرفات کے میدان میں موجود ہے تو وہاں پر لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہوئے دیکھ کر شیطان بہت ذلیل ہوتا ہے۔ ابن شماسہ رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور ان کا آخری وقت تھا، انتقال ہو رہا تھا۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ اس وقت بہت دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد اپنے اسلام لانے کا قصہ سنایا اور فرمانے لگے، جب اللہ جل شانہ نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا کر دیا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ ہے نا حضرت عمرو بن عاص صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لائے تھے۔ خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، بیعت کے لیے ہاتھ دے دیجیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیلایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ مطلب ابھی بولا کہ ہاتھ دو، اور جب میں نے ہاتھ بڑھایا تو نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضور میں پہلے ایک شرط کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو یہ بے ادبی نہیں ہوتی ہے، حضور اپنے جو قریبی لوگوں کے ساتھ یا غیر جو ہوتے تھے ان کے ساتھ اتنی محبت سے ہوتے تھے آپ کہ سامنے والے کو کوئی چیز بولنے میں یا بتانے میں یا کوئی چیز لگانے میں، شرط لگانے میں جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ تو سوچو حضور کتنی محبت سے رہتے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضور میں پہلے ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دے، جو میں نے پیچھے کیا نا سب معاف کر دے۔ حضور نے فرمایا کہ عمرو تجھے یہ بات معلوم نہیں کہ اسلام ان سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو کفر کی حالت میں کیے گئے، اور ہجرت ان سب گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے کی ہوتی، اور حج ان سب قصوروں کا خاتمہ کر دیتا ہے جو حج سے پہلے کیے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کی شام کو عرفات کے میدان میں امت کی مغفرت کی دعا مانگ رہے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور چاشت کے وقت کے بعد سے، چاشت کا وقت زوال سے تھوڑا پہلے تک جو وقت ختم ہوتا ہے چاشت کا، تو چاشت کے وقت سے لے کر حضور کب تک؟ مغرب تک مستقل دعا مانگتے ہیں، مستقل اونٹنی پر بیٹھے ہوئے، کبھی زمین پہ کھڑے ہوئے، کبھی اونٹنی کے اوپر، کبھی نیچے بیٹھ کے مستقل دعا مانگ رہے تھے اور مستقل رو رہے تھے۔ اور آپ نے وہاں پر جو خطبہ دیا تھا اور اس خطبے میں آپ نے سب سے ہی کہا تھا کہ شاید کہ اگلے سال میں تمہیں نہ دکھوں، یہ آپ نے جملہ کہا تھا، آخری تھا۔ آپ ایک ہی حج کیا آپ نے اور وہ آخری دن تھے۔ حج کے بعد آپ بیمار ہوئے، ذی الحجہ کا مہینہ حج کا ہے، پھر آپ بیمار ہوئے، محرم گیا، سفر گیا اور ربیع الاول میں انتقال ہو گیا، بس۔ تو آپ نے لوگوں سے بار بار اس بات کا تذکرہ کیا۔ دیکھو حج میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ سب سے ملتے رہتا ہے، سب آتے رہتے، ملاقات ہوتی رہتی، آتے رہتے۔ اب مدینہ میں کیا ہوتا تھا؟ صرف مدینہ والے تھے، مدینہ منورہ میں کیا ہوتا تھا کہ صرف مدینہ والے تھے۔ لیکن حج میں کیا ہوتا تھا؟ حج میں کیا چیز تھی کہ وہاں پر سب قسم کے لوگ تھے، طائف والے بھی تھے، یمن والے بھی تھے، مکہ والے بھی تھے، سارے علاقے کے لوگ تھے۔ تو آپ نے اس وقت کیا فرمایا تھا کہ دیکھو تم کو اگر کچھ سیکھنا ہے تو سیکھ لو کہ شاید کہ اگلے سال میں نہ ملوں۔ تم کو کچھ سیکھنا ہے، کچھ پوچھنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، پوچھ لو مجھ سے۔
تم اپنا علم جو ہے نا تمہیں حاصل کرنا ہے نا، جو بھی حج کے معاملے میں تم پوچھتے چلو. تو کوئی آتا تو پوچھتا کہ اللہ کے رسول میں نے رمی پہلے کر دی، مجھے کل کیا ترتیب سے کام کرنا ہوگا، مزدلفہ میں کیا کرنا ہوگا. یہ آ کر لوگ سوالات کرتے جاتے تھے. اور اس کے علاوہ آپ تمام وقت کے اندر دعا مانگ رہے تھے. اتنی دعا مانگی. کس بات کی دعا تھی؟ امت کی مغفرت کی دعا مانگی. عرفات کے میدان میں ابھی حاجی حضرات جتنے جمع ہے ان سے یہی گزارش ہے کہ بھائی وہ امت کی مغفرت کی دعا مانگی. مغفرت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. اس کو کمانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. عرفات کے میدان کے اندر جتنے حاجی حضرات اللہ پاک اس کی مغفرت کر دیتے. تو اب بتاؤ، کمانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے آسان کام ہے نا، لیکن اتنی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اللہ کے رسول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی مغفرت کی دعا مانگ رہے تھے اور بہت گریہ وزاری سے دیر تک مانگتے رہے. رحمت الہی جوش میں آئی اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوا، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی. اور جو گناہ بندوں کے گناہ بندوں نے میرے کیے ہیں، یعنی حقوق اللہ کے اندر کیے ہیں، نماز قضا کی ہے، پھر کبھی زکوٰۃ نہیں دی ہے، کبھی روزہ نہیں رکھا ہے، تو وہ معاف کر دیا ہے. یعنی اگر وہ قضا روزہ رکھے گا تو گناہ معاف ہو گئے، اس کے قضا روزہ قبول ہے. نمازیں نہیں پڑھی ہے تو قضا نماز پڑھے گا، اس کی قضا قبول ہے، نماز معاف ہو گئی اس کی. کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو منع کر دیا جائے گا، نہیں، اس کی قضا نماز قبول ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو قضا نماز کو رد بھی کر سکتے تھے کہ نہیں، آپ کو وقت پر ہی پڑھنا پڑے گا، آپ وقت کے بنا نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ جو گناہ حقوق اللہ کے اندر ہوئے ہیں اس کو میں نے معاف کر دیے. البتہ جو ایک دوسرے پر ظلم کیے ہوئے ہیں، حقوق العباد کے اندر ہے، ان کا بدلہ لیا جائے گا، اس کا بدلہ لیا جائے گا. حضور نے پھر درخواست کی، بار بار یہ درخواست کرتے رہے کہ اللہ آپ تو قادر ہے، مظلوم کے ظلم کا بدلہ آپ خود ادا کر دے اور ظالم کو معاف کر دو. کیونکہ حضور کو اپنی امت کے ہر فرد سے محبت تھی. حضور کو امت کے ہر فرد سے محبت تھی. حضور نہیں چاہتے تھے کہ ظالم ظلم کی وجہ سے جہنم میں جائے، کیونکہ جہنم بہت بڑی چیز ہے نا، آسان کام نہیں ہے نا. بول دینا بڑا آسان کام ہے کہ دیکھا جائے گا اوپر جا کے، لیکن جب وہاں دیکھیں گے تب پتہ چلے گا نا کہ کیا دیکھا جا رہا ہے. اور حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ آپ مظلوم کو ظلم کا بدلہ دے دو. دیکھو کسی بندے نے نا کسی کے 1,00,000 روپے لے لیے، 1,00,000 روپے قبضہ کر لیے اور اس کو واپس بھی نہیں دیے. 1,00,000 روپے رکھ لیا، واپس بھی نہیں کیا، ظالم کہلایا وہ. اور جس کا 1,00,000 لیا وہ مظلوم ہو گیا. اب ایک تیسرا بندہ آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ ظالم سے، جو ظالم ہے اس کے بیٹے کے ساتھ میں اپنی بیٹی دے رہا ہوں، تو مجھے منظور نہیں ہے کہ یہ ایسا ظالم بنے، تو آپ کے 1,00,000 لیا ہے نا، تو میں 3,00,000 آپ کو دیتا ہوں، آپ اس کو معاف کر دو. تو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ مظلوم کرے گا نا، کہ آپ کو ٹبل بدلہ میں دے دیا تو پھر آپ معاف کر دو. تو یہی سمجھانا چاہ رہے اللہ تعالیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ کہہ رہے کہ آپ مظلوم کے ظلم کا بدلہ ادا کر دو اور ظالم کو معاف کر دو. تو مزدلفہ کی صبح میں اللہ جل شانہ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی. لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ جس کو اللہ چاہیں گے، جس مظلوم کو اللہ پاک چاہیں گے اس کا بدلہ اس کو ادا کر کے ظالم کو معاف کر دیں گے، اور نہیں چاہیں گے تو پھر ظالم کو سزا ملے گی. لیکن سزا ضرور ملتی ہے، ظالم بخشا نہیں جاتا. ظالم کے قصور کو معاف فرما دے. مزدلفہ کی صبح کو اللہ جل شانہ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، مسکرائے. صحابہ نے عرض کیا کہ ایسی حالت، یعنی آپ دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، رونے کے بیچ میں مسکرانا یہ کیسے اچھا لگ رہا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے ایسی حالت میں تبسم فرمایا، جبکہ ایسے دعا کے موقع پر آپ تبسم نہیں فرماتے، آپ مسکراتے نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ جل شانہ نے میری دعا قبول فرمائی، شیطان کو اس کا پتہ چلا تو آہ اور واویلا کر کے چلانے لگا اور مٹی ڈالتا ہوا اپنے سر پہ مٹی اپنے سر پہ ڈالنے لگا. تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بندہ، جو ساری چیزیں ہیں بندے کے اعتبار سے، جتنی بھی چیزیں، وہ بندہ خود کوشش کرے کہ اپنی کوشش جتنا حد تک ہو سکے نا اتنا مکمل دے، پھر باقی اللہ پر چھوڑ دے. حضور نے کیا کیا کہ جتنی کوشش تھی نا حضور کی اتنی حضور نے پوری کی، اتنی حضور نے مکمل فرمائی.
جتنا دعا مانگے آپ نے مانگے، اب قبول ہوئی، اب اس کے اندر جتنے شرائط ہے وہ دیکھا جائے گا اوپر۔ اب آج جو ہم لوگوں کا سبق ہے وہ 3 معاملات کے اندر ہے۔ ایک تو ہم لوگ قربانی کے جو باقی مسائل تھے چھوٹے موٹے وہ پڑھیں گے، دوسرا کل عرفہ کا دن ہے اس کے فضائل پڑھیں گے، اور تیسرا عید کا دن ہے پرسوں، اس کے فضائل پڑھیں گے۔ 3 چیزیں پڑھنی ہیں۔ قربانی کے مسائل کے اندر جو مسائل باقی تھے اس کے اندر ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ قربانی کے اندر اگر ہم لوگ 7 لوگ شریک ہیں، بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہے، اگر ہمارے گھر کی قربانی ہے اور میں نے اپنی ننند کے بھی 2 حصے لی ہوں، دیور کے بھی 2 حصے لی ہوں، اور میرے 3 حصے ڈالی ہوں، ایسے کر کے میں نے 7 حصے کیے، تو 7 حصے برابر تقسیم ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ 7 حصے برابر تقسیم ہوں گے، کم زیادہ نہیں چلے گا۔ سن میں کم زیادہ نہیں چلے گا، وزن سے تقسیم ہوں گے۔ اس کے اندر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھائی نہیں آپ یہ رکھ لو میں یہ رکھ لیتا ہوں، اس کے پھر ترتیب بنائی جاتی ہے کہ بھائی کوئی ایک چیز جیسے کلیجی وغیرہ ہے سب کے اندر 7 حصے میں تقسیم کر کے ڈال دی جائے، پھر کم زیادہ ہو، جیسے کسی کو گوشت نہیں ہے چاہیے تو چلے گا۔ جانور کا کوئی اعلیٰ حصہ جیسے کلیجی ہے، بیجا ہے، تو اس کے 7 حصے کر کے 7 میں ڈال دیے، اور پھر گوشت کم زیادہ رہا تو چلے، جیسے کسی ایک حصے والے نے کہا کہ مجھے خالی 2 کلو قیمہ دے دے باقی تو رکھ لے، نہیں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ اس کے بولنے پر فیصلہ نہیں ہوگا، کب ہوگا؟ جب وہ کوئی اعلیٰ چیز 7 میں تقسیم کر دی جائے اور پھر لی جائے، اور یہ چیز الحمدللہ مسجدوں کے اندر مساجد میں برابر اہتمام سے ہوتی ہے، یہ مت سمجھنا کہ مسجدوں میں نہیں ہوتی ہے، سمجھ میں؟ تو یہ تقسیم ہونی چاہیے۔ دوسری بات، جو جانور ذبح کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے وقت جو رسی جو اس کے گلے میں ہم لوگ خریدتے وقت ہم لوگ نے جو رسی خریدی تھی نا، خریدتے وقت جو رسی تھی نا، وہ رسی کسی اور کام میں نہیں لائی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ پورا ہی جانور قربانی کا کہلاتا ہے، سمجھنا؟ خریدتے وقت جانور کے اندر جو چیزیں تھیں نا وہ جانور کی ہی ہے۔ خریدتے وقت بعض لوگ کے جانور کا بہت مضبوط پٹا ہوتا ہے، ہم لوگ جو پٹا لے کے جا رہے ہیں وہ اس کی بات نہیں کر رہی ہے، جو وہاں سے ہم کو جانور کا ملتا ہے نا اس کی بات چل رہی ہے، سمجھ میں بات؟ سمجھ میں مسئلہ نہیں بتانے والی تھی، لیکن میں نے سوچا علم ہے نا سیکھنا چاہیے، اب اتنے سال سے ہم لوگ علم سیکھ رہے تو ایک ایک اسٹیپ آگے بڑھو نا، ایک ایک مسئلہ آگے بڑھو، سیکھو۔ تو جانور جب ہم لاتے ہیں، اور اگر جانور کسی کے کوئی جانور کے پیر میں گھنگرو باندھتے ہیں، گھنگرو باندھ کے دیتے ہیں، تو وہ گھنگرو اب رکھنے کی اجازت نہیں ہے تمہارے کو۔ جب تم نے جانور خریدے اور جانور کے بدن پہ جو تھا، جیسا تھا، جتنا تھا، وہ سب صدقہ کرنا لازم ہوتا ہے۔ اب میں نے گھر پر لے کر آئی بکرا، اب میں نے اس کے گھنگرو باندھی، میں نے نیا پٹا ڈالی اس کے، میں نے اس کے سینگ کے لیے کچھ اور چیز لائی، تو یہ چیز میری ہے۔ اب جانور ذبح ہونے کے بعد ہم اس کو صاف کر کے رکھ دیتے ہیں، اگلے سال کے لیے کام آئے گا، تب چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ بات مسئلہ سمجھا؟ ٹھیک ہے۔ اب تیسری چیز، جانور کے کون کون سی چیزیں حرام ہیں، تو وہ جو حرام چیزیں ہوتی نا، وہ جو کسائی جب کاٹتے ہیں نا تو پہلے ہی پھینک دیتے، اس میں ہم کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوجڑی جو ہوتی ہے جانور کی وہ کھا سکتے ہیں، اس کو منع نہیں ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں مسئلہ کہ بھائی اوجڑی کھا سکتے؟ نہیں کھا سکتے، اوجڑی کھانا حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ تلی کھا سکتے، کلیجی کھا سکتے، گردہ کھا سکتے، سب الگ الگ سوال آتے ہیں کہ آپ یہ کھا سکتے نہیں کھا سکتے۔ 7 چیزیں حرام ہیں جانور کی، وہ پہلے ہی نکال کے پھینک دیا جاتا ہے۔ کیوں پتہ ہے؟ اس کے اندر زہر ٹائپ رہتا ہے، اس کے اندر زہر ٹائپ رہتا ہے، وہ پہلے ہی جیسے ہی جانور ذبح ہوتا ہے نا، نکال کے اس کو پہلے ہی پھینک دیا جاتا ہے۔ جس کے اندر نس ہے، خون کی نسیں ہوتی ہے، یہ سب جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ نکال دیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں مسئلہ ہمارا کھال کے بارے میں۔ جانور کی کھال کو بیچنا جائز نہیں ہے، جانور کی کھال صدقہ کر دیں گے، صدقہ کر دیں گے۔ بعض لوگ جانور کی کھال کو اندر مسالہ وغیرہ لگا کر خود استعمال کرتے ہیں، کھال کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہے، سننا؟ اگر ہم کو خود استعمال کرنا ہے تو پھر اس کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں ہم لوگ کہ جانور ذبح کرنے سے، جانور ذبح ہوتے ہیں نا تو اس کی کیا فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور نے فرمایا کہ عائشہ جب ہے نا جانور ذبح ہو نا تمہارا، تو تم آ کے کھڑی رہا کرو، دیکھا کرو
کیونکہ اس کا خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اور اللہ کے یہاں اس سے پہلے تمہاری مغفرت ہو جاتی ہے۔ اب بتاؤ، جانور ذبح ہونے کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ پاک مغفرت کر دیتے ہیں۔ بتاؤ 20-22 ہزار کے اندر مغفرت کے فیصلے ہیں، بس شرط کیا ہے؟ اخلاص ہونا چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، بڑائی کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بھائی غریب ہے، ایک بھائی امیر ہے، ایک بھائی کر رہا ہے دوسرے کو جتا رہا ہے، تو ہر سال لاتا ہی نہیں ہے، کبھی ہمت کیا ہی نہیں تو نے بکرا لانے کی۔ اب یہ جو اس نے لایا ہے نا وہ بھی گیا ثواب سے، سمجھ میں؟ تو یہ ترتیب ہوتی ہے کہ بقرہ عید کے اندر اصل چیز جو ہوتی ہے نا یہ کھانے پینے کے دن ہے۔ روزہ رکھنے کتنے حرام ہے سال بھر میں؟ 5 روزے حرام ہیں۔ کون کون سے؟ عید الفطر، رمضان کی عید، اور بقرہ عید کے اندر 10 ذی الحجہ، پھر 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، 4 دن بقرہ عید لائن سے 4 دن۔ اللہ تعالیٰ نے سال بھر روزے رکھو، بڑا نیک کام ہے روزہ رکھنا، لیکن بقرہ عید میں منع کر دیا گیا۔ کیوں منع کیوں کیا گیا؟ کھاؤ، کھانے پینے کے دن ہے۔ 5واں یہی 5 ہوئے نا، بقرہ عید، پہلے عید الفطر ہوا، پھر بقرہ عید 10 ذی الحجہ، پھر 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، لائن سے۔ اب کوئی سوچے گا کہ نہیں میں عید بقرہ لائے اس دن کٹے، قربانی ہو گئی، اب میں کل سے ایک عید الفطر ہوا نا، عید الفطر کا ایک اور اس کے 3 دن، 10 11 12 13 4 دن بول رہی ہوں میں، اچھا 4 دن، 4 دن بول رہی ہوں۔ ہاں، بقرہ عید کا دن اور اس کے بعد کے اور 3 دن، اور 3 دن، اچھا ہاں 4 دن بولی میں نے، 4 دن منع ہے روزہ رکھنے، 4 دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھاؤ پیو۔ 13 14 15 نہیں رکھیں گے، یہ مہینے کے نہیں رکھے، یہ مہینے 13 14 15 کا 13 کا روزہ نہیں رکھا جائے گا، 14 اور 15 رکھیں گے خالی۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں کیا کرے؟ بھوکا رکھ کر عید دی ہے، اور عید البقرہ عید میں کیا کی ہے؟ کھلا پلا کے عید دی ہے۔ عید الاضحیہ کہلاتا ہے، عید الاضحیہ، عید الاضحیٰ یا عید الفطر، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قربانی کی عید، عید الاضحیٰ یعنی قربانی والی عید، کھاؤ بھی کھلاؤ بھی۔ اب اس دن کوئی کنجوسی کرے تو پھر اس کی اپنی، اتنی کنجوسی ہے کہ بازو والے گھر کے اندر کیا پکڑا ہم کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے گھر میں بیچاری کی قربانی پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے، گوشت پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے۔ اپنے لیے 8 دن کا سنبھال کے رکھ لیا ہے بندے نے، لیکن بازو والے کو اس عید کے دن بھی کھانے کے لیے نہیں دے گا، تو پھر کیا قربانی؟ بھائی؟ حضور جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں نا، تو مدینہ منورہ جب آئے تو تنگی کے موسم تھے، تو حضور نے کیا فرمایا تھا کہ کوئی بھی تم میں سے 3 دن سے زیادہ کا گوشت نہیں سنبھالے گا، بانٹو، کھا کے ختم کرو، کھلاؤ، ختم کرو۔ پھر 2-4 سال کے بعد جب تنگی ختم ہو گئی تو آپ نے پھر دوسری حدیث بیان کی کہ آپ کھا بھی سکتے ہیں اور محفوظ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی ہے، کھا بھی سکتے ہو محفوظ بھی کر سکتے ہو، لیکن شرط کیا ہے کہ ہمارا پڑوسی بھوکا غریب نہ رہے، کوئی پڑوسی ایسا غریب بھوکا نہ رہے۔ ہم دھیان دیں نا، اگر ہمارے گھر میں قربانی ہو رہی تو ہم دھیان دیں نا۔ کوئی ہمارے رشتہ دار میں غریب ہے تو ہم اس کو فون کر کے پوچھ نہیں سکتے کہ بھائی آپ کے یہاں گوشت پہنچا؟ نہیں پہنچا، بھجوا دوں؟ بھلے ہم نہیں قربانی کرتے ہیں لیکن ہم دینے والے بنے نا، کیا پرابلم ہے نا؟ ہم اپنے فریجر کو سنبھالنے سے پہلے دینا شروع کر، کوئی حرج نہیں ہوتی، کوئی کمی نہیں ہوتی اللہ کے نام میں دینے پر۔ یہ کھلانے پلانے کے دن ہے، خوشی کے دن ہے، ہر کوئی خوشیاں مناؤ، کسی کو کسی کے تانے مت مارو، اس نے قربانی نہیں کی، تو نے یہ نہیں کی، تو نے وہ نہیں کی۔ اب آتے ہیں ہم لوگ کل کے بارے میں، کل عرفہ کا روزہ، عرفہ کے روزے کے بارے میں لوگوں کے بہت میسیجز آئے کہ ہے نا یہ جو روزہ ہے نا، لوگوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے حساب سے آج کا روزہ ہونا چاہیے۔ 1 ذی الحجہ سے جو روزہ رکھ رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے، 8 روزے، اس کے 9 روزے پورے ترتیب وائز ہے۔ آج جمعرات کا کسی نے روزہ رکھا ہے تو 2 فضیلت ہوگی، ذی الحجہ کی بھی اور جمعرات کی بھی، لیکن عرفہ کا روزہ جس کی فضیلت حدیث میں آئی ہے وہ کل کے دن کی ہے۔ کون سی؟ 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کی فضیلت آئی ہے۔ 9 ذی الحجہ کی روزے کی کیا فضیلت آئی ہے کہ حضور نے کیا فرمایا؟ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کتنے سال کے؟ 2 سال کے، ایک پچھلا سال اور ایک اگلا سال۔ اب ایزی ہے نا، ہمارے لیے ایزی ہے نا
کہ بھائی 2 سال کے گناہ کا کفارہ 1 روزہ بنتا ہے، تو ہم خوشی خوشی رکھیں، خوشی خوشی قربانی کریں۔ قربانی کی کتنی ساری فضیلت ہم لوگ نے پڑھی ہے۔ ایک تو ہر بال کے بدلے نیکی ہے، پھر قربانی کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے مغفرت کر دی جاتی ہے، قربانی کا جانور اپنے گوشت، کھور اور ساری چیزوں کے ساتھ میں نام اعمال میں کھڑا کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے بندو خوشی خوشی قربانی کرو۔ اور وعید بھی آئی ہے، دیکھو حضور نے مسجد میں سے کسی کو بھگایا آج تک کے؟ کسی کو بھی بھگایا آج تک کے؟ کوئی حدیث پڑھے کسی کو کافر مشرک بھی آیا اس کو مسجد سے بھگایا آپ نے؟ نہیں۔ لیکن حضور اتنے غصے میں ہے کہ حضور کہہ رہے ہیں اگر تم میں سے کسی کے پاس استطاعت تھی، تمہارے پاس استطاعت تھی، مال تھا، تم قربانی کر سکتے تھے، اور پھر بھی تم نے قربانی نہیں کی نا، تو وہ میری عیدگاہ میں نہ آئے، عید کی نماز پڑھنے ہی نہیں آئے وہ۔ بتاؤ کتنا غصہ ہوں گے حضور۔ یعنی حضور، قربانی ہمارے اسلام کا شعار ہے۔ شعار کس کو بولتے ہیں؟ نشانی، جس سے ہم ظاہر ہوتے ہیں کہ ہماری نشانی ہے، ہماری مسلمان ہونے کی نشانی ہے کہ ہم انہی 3 دنوں میں قربانی کرتے ہیں۔ اگر سال بھر میں سوچوں گی کہ اپنے اچھے سے اچھا بکرا لا کے پھر کروں گی تو نہیں، انہی 3 دنوں میں کرنا پڑے گا۔ تو خوشی خوشی کرے نا، دل کھول کے کرے، اپنے نام کی کرے۔ حضور نے ہر سال 2 مینڈے ذبح کیے، ایک خود کا، ایک امت کی طرف سے۔ تو امت کو بھی احساس ہونا چاہیے نا کہ میں ہر سال 2 قربانی کروں، ایک میری اور ایک حضور کی طرف سے۔ کیا پرابلم ہے بھائی؟ پرابلم تو ہے نہیں نا، کچھ تھوڑا پیسہ جائے گا حصے میں دینے کے لیے۔ آپ سوچتے کہ نا، یہ بولتے ہیں کہ نا، کچھ لوگ ایسا بولتے کہ نا آپا ایک بکرا اور ایک حصہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ بکرا لا رہا ہے اور ایک بندہ حصے میں دے رہا ہے، جھنجھٹ نہیں پالنا اس کو، دونوں برابر ہوگا؟ تو بھائی اخلاص کا وزن ہوتا ہے، قربانی کا وزن نہیں ہوتا ہے، اخلاص کا وزن ہوتا ہے۔ ایک بندے نے لایا 200 کلو کا بڑا جانور اور ایک بندے نے بکرا لایا ہے 40-50 کلو کا، تو وہ وزن میں اس کا 200 کلو کا ہیوی نہیں ہونے والا، اخلاص کا وزن ہوگا وہاں پر۔ تو تم اگر حصے میں رقم دیتے ہو، تمہارے پاس اتنی فیسلٹی نہیں ہے کہ تم بکرا لا کے ذبح کر سکتے، تم حصے میں دیتے ہو، لیکن تمہارے دل میں اخلاص ہے کہ میرے نام کی قربانی ہو، تو وہ اخلاص کاؤنٹنگ کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کاؤنٹنگ کیا جاتا کہ تم نے بکرا لائے، وائٹ لائے، کہ ایک دم ایسا لائے۔ ہاں خوشی خوشی کرو، منع نہیں ہے، ایک دم خوشی خوشی کرو، شوق سے بکرا لاؤ، شوق سے لا کے قربانی کرو۔ پھر اس کے بعد آتے ہم لوگ قربانی کے گوشت کے بارے میں، کہ گوشت کس طرح تقسیم ہوگا۔ دیکھو قربانی کے گوشت کے بارے میں نا علماء فرماتے ہیں کہ 3 حصے کرو، ایک حصہ خود کے لیے رکھو، ایک غریب رشتہ داروں کو دو، ایک غریبوں میں تقسیم کرو۔ اگر ہماری فیملی زیادہ ہے، ہمارے اپنے ہی رشتہ دار زیادہ ہے، جیسے بعض ہوتا ہے 3 بیٹے بہو ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 بیٹیاں ہوتی ہے، فیملیز ہوتی ہے، تو ایک بکرا سبھی کو تقسیم کرنے میں بچے گا ہی کیا؟ تو کوئی حرج نہیں، پھر وہ پورا بکرا اپنے لیے رکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ تو دن ہوتے ہیں کھانے پینے کے، جب تمہیں اللہ پاک نے بکرا لانے کی استطاعت دی ہے تو پورے سال بکرے کا گوشت لانے کی بھی استطاعت دے گا اللہ۔ تو اگر تھوڑا 2-4 بوٹی غریبوں کو دے دیں گے تو کوئی حرج نہیں، سمجھ میں۔ لیکن ہر وہ بندے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، وہ اپنی قربانی کا جانور ذبح کرے یا تو حصے میں رقم دے۔ ابھی تک لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں سمجھا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ آپا، کل نے ایک نے پوچھی کہ آپا میری ساس کے نام پہ قربانی کر رہے ہیں، میرے شوہر بولے اپنے کو ثواب مل جائے گا۔ میں لیے ایسے کیسے ثواب مل جائے گا؟ ساس ظہر کی 4 فرض پڑے گی، تم لوگ کو مل جائے گا ثواب؟ بھائی ساس نماز پڑھے گی، ظہر فجر پڑھ لے گی، تم سوتے رہو، بھائی ثواب مل جائے گا۔ جس کے اوپر فرض ہے اس کا ادا کرنا فرض ہے۔ تم کو بھی اپنے، تمہارے پاس بکرا لانے کی استطاعت نہیں، 3 جن صاحب مال ہے، تو بھائی ساس کے نام کی بکرا لاؤ، قربانی کرو، باقی شوہر اور بیوی کے نام کا حصہ دو، معافی تھوڑی ہے۔ اور جتنے سال نہیں کی سب کی واجب ہے، اور واجب قربانی معاف نہیں ہوتی ہے۔ تو سمجھ میں، اگر قربانی کے حصے میں سے، قربانی کے گوشت میں سے جتنا غریبوں کو بانٹنا ہے بانٹو، خود کو اگر رکھنا ہے رکھو، لیکن شرط کیا ہے؟ دل سے تقسیم کرو، دل سے تقسیم کرو۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ جن کے یہاں قربانی نہیں ہوتی ادھر تقسیم کرو۔ معلوم پڑا اس کے یہاں سے پیکٹ آتا ہے، اس کو روانہ ہوتا ہے، میکے میں سے پیکٹ آ رہا ہے، سسرال کے ننند کو جا کے فارورڈ ہو رہا ہے۔ یہ مسئلہ چل رہا ہے آج کل۔ تو اس ترتیب پر مت کرو اور برا نہ لگاؤ۔ ہمارے یہاں اگر قربانی آتی ہے، قربانی ہوتی ہے،
اور کسی نے ہم کو گوشت نہیں بھیجا تو برا مت لگاؤ، اس نے مجھے پوچھی نہیں، میں اس کو نہیں بھیجوں گی. برا لگانے کی کیا بات ہے؟ اللہ پاک نے تمہیں استطاعت دی ہے، تم دینے والے لوگ ہو یار. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. پھر تمہیں کس بات کا برا لگ رہا ہے کہ نہیں میں نہیں دوں گی اس کو گوشت؟ ارے کیا دل ہے تمہارا؟ آج کل لوگوں کی تھنکنگ ہی پتہ نہیں خراب ہو گئی ہے، سوچ ہی خراب ہو گئی ہے. کہہ رہے نہیں تھوڑا سا اس کو گوشت دے دوں گی تو کیسے ہو جائے گا؟ ارے اگر تجھے دینا ہے شوق سے دے، نہیں دینا ہے تو اس کے لینے کا انتظار کیوں کر رہی ہے؟ بات ٹھیک ہے نا، اس کے لینے کا انتظار کیوں ہے بھائی؟ تو یہ ترتیب ہے، یہ محنت ہے قربانی کے معاملے میں. قربانی کے گوشت کے معاملے میں کیا کھاؤ بھی، فریزر میں سنبھالنا ہے سنبھالو، اچار بنانا ہے اچار بناؤ، بوٹی سکھاؤ، جو کرنا ہے کر، لیکن دل کھول کے 4 دن غریبوں میں کھاؤ، کھلاؤ غریبوں کو. یہ غریبوں کی عید ہے. امیر تو پورے سال بھر کھاتا گوشت، غریب نہیں کھاتا. سمجھ میں؟ تو دل کھول کے اللہ پاک نے دیا ہے تو قربانی کرو. اب کل کا عرفہ کے روزے کے بارے میں بتا دی میں نے کہ عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. عرفہ کے دن 3 کام رہتے ہیں. ایک تو روزہ رکھنا، دوسرا تکبیرات پڑھنا ہے. کل سے ہماری تکبیرات شروع ہو جائے گی. حاجیوں کی آج سے شروع ہوئی ہے، ہماری کب سے؟ کل سے شروع ہے. کبھی سے لے کر جمعہ ہے، کل جمعہ ہے نا، جمعہ کی فجر سے منگل کی عصر تک کے پڑھنا ہے. جمعہ، سنیچر، اتوار، پیر اور منگل 5 دن پڑھنا ہے ہمیں. ان 5 دن کو کیا بولتے ہیں؟ ایام تشریق. ایام تشریق بولتے ہیں، جس میں ہم لوگ تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں. اگر کسی نے نماز کا سلام فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے، سنت نفل کے بعد پورا کمپلیٹ کر کے نہیں، فرض کے بعد پڑھنا ہے. فرض نماز کا سلام پھیر کر فوراً تکبیر پڑھنا واجب ہے. اگر بھول گئے اور ہم نے سنت پڑھ لی، نفل پڑھ لی، تو اب وہ واجب ہماری جو تھی نا وہ چھوٹ گئی، وجوب چھوٹ گیا ہمارا. اور واجب چیز کے چھوٹنے پر توبہ کرنا لازم ہے، اس کی قضا نہیں آتی ہے. سننا ہے؟ اس لیے یاد رکھو، عید کے دن کام میں کل تو پڑھتے ہم لوگ پورا دن پڑھیں گے، عید کے دن تو غائب ہو جاتی تکبیرات. یہ سستی میں نہیں لو، ہر مرد عورت پر پڑھنا واجب ہے. اب بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں واجب رکھا ہے یہ چیز؟ کیونکہ یہ اللہ کی بلندی بیان کرنے کے دن ہے. اب بلندی کس اعتبار سے؟ ایک سوچ آتی، میں بھی سوچتی تھی کہ بھائی یہ تکبیرات انہی دن میں کیوں پڑھنا ہے؟ ایک تو کام اتنا ہے، پلس انہی دن میں تکبیرات بھی پڑھنی ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھو، ایک بلی ہے نا، کتنے بچے پیدا کرتی ہے؟ 4، 3، 2 سے اوپر ہی کرتی ہے. ایک کتا ہے، وہ کتنے بچے پیدا کرتا ہے؟ بہت زیادہ. ہرن دیکھو، بڑے بڑے ہر جانور دیکھو. اچھا ذبح کون سے جانور ہوتے ہیں؟ بکری، مینڈا، گائے، یہ سب ہوتے ہیں نا، جو بھینس ہے، یہ سب چیزیں ذبح ہوتی ہے. یہ لوگ سال میں کتنے بچے پیدا کرتے؟ 2 ہی. ذبح کتنے ہوتے ہیں؟ پورا بکرا منڈی ذرا جا کے دیکھو، پچھلے سال کے بولے کیا پچھلے سال کے بچے پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ سال بکرا منڈی میں تھوڑی کمی ہے. نہیں، بھر بھر کے آتے بڑھنے، اللہ پاک نے بھر کے دیا ہے. تو ذرا کبھی بلی منڈی بھی لگنی چاہیے ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم جس کو جینا زندگی دیتے ہیں، جس کے اندر برکت دیتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے. اس میں تم ہماری تکبیر بلند کرو. ہم کو یہ بات ثابت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی بلند ہے. اتنے سارے لوگ گوشت کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد کھال والے کو کھال جاتی ہے، پھر کھال کا کاروبار ہوتا ہے، پورا گول نظام سرکل اللہ چلاتا ہے. اور اتنا بکرے ذبح ہونے کے بعد بھی، اتنے ذبح ہونے کے بعد بھی کبھی کمی بیشی نہیں ہوتی ہے کہ کسی نے بولا ہو کہ 4 دن کے بعد نہیں، ابھی 1 مہینے بعد بکرے کی دکان کھلے گی، سب بکرے منڈی میں بک گئے ہیں. ہوا ہے کیا؟ 3 دن کے بعد کھل جاتی گوشت کی دکان اور بکرے ذبح ہو رہے ہیں. یہ تکبیرات بیان کرنے کا کہ واقعی اللہ بڑے ہیں. ہم لوگ، ہمارے یہاں تو بہت کم ذبح ہوتے ہوں گے کہ چلو ہم تو اپنے ایریے حساب سے مسلمان لوگ ہیں. ادھر ابھی جو حج ہو رہا ہے 30 لاکھ پبلک ہے، کھاتے ہیں نا وہاں پہ، تو بانٹتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں بھائی لا لا کر. اور وہاں پر ہاں سب کچھ ہوتا ہے. وہاں پر بکرا ذبح ہوتا ہے، کوئی گندگی نہیں، کوئی مکھی نہیں، کوئی پرندہ نہیں، اور ایک دم سسٹمیٹیکل سارے بکرے ذبح ہو کر. ابھی تو نیٹ ویٹ پہ دکھتے ہیں ویڈیوز، کبھی کوئی لنک آئے گی تو شیئر کرتی ہوں کہ وہ پورا نظام کٹ کے، فٹافٹ کٹ کے، سیدھا وہ فریزر میں بھر کے
غریب علاقوں میں بانٹنا شروع ہو جاتا ہے، فٹافٹ تقسیم ہونا شروع ہو جاتا ہے، بتاؤ نا پورے سال کٹتے. دم دینا تو پورے سال ہوتا ہے نا کہ بھائی کبھی کچھ احرام میں غلطی ہو گئی، دم دو، قربانی دو. سمجھ میں؟ تو عرفہ کے دن ہمارے 3 چیزیں، ایک روزہ رکھنا ہے، دوسرا تکبیرات پڑھنی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیرات پڑھنی ہے ہمیں، اور تیسرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن بہترین دعا کون سی ہے؟ چوتھا کلمہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ کلمہ ہمیں کل پڑھنا ہے اور دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ. 4 کام ہے، یہ کلمہ پڑھنا اور دعا مانگنی ہے. اور آج بھی ہمارا دعا کا دن ہے، آج تو ویسے بھی جمعرات ہے اور رات کو شب جمعہ ہے اور کل عرفہ کا دن جمعہ کو ہو رہا ہے. اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ عرفہ کا دن جمعہ کا دن ہوتا ہے تو کیا ایک روزہ جمعہ کا رکھ سکتے ہیں؟ تو بالکل رکھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے. جب کوئی جمعہ کے دن ایسا روزہ آ جائے جس کی حدیثوں سے ترغیب آئی ہے، جیسے شب برات کا روزہ آ جائے یا محرم کا روزہ آ جائے یا پھر عرفہ کا روزہ آ جائے، تو ایک دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے. سمجھ میں؟ یہ ایک روزہ ٹھیک ہے، ایک روزہ یہ کل کا اگر بھی ابھی تک اگر نہیں رکھے تو کل کا ایک روزے کی کوشش کرے گا. طبیعت اچھی رہی وہ لوگ رکھیں، جوان بچے ہیں سب وہ کوشش کریں رکھنے کی کل، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دوسری لاسٹ والی عبادت آتی ہے کہ کل کی رات عبادت کی رات ہے. آج شب جمعہ کی وجہ سے عبادت ہے اور کل عید کی رات ہے. عید کی رات میں کیا حدیث ہے؟ حدیث یاد ہوئی کہ نہیں؟ جو عیدین کی راتوں کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے اس کا دل زندہ رہے گا. تو ہمارے لیے بہت ایزی مسئلہ ہے کہ تھوڑا بہت عبادت کر لو، عشاء کے بعد دعا مانگ لو، تلاوت کر لو، صدقہ کچھ دے دو اور عید ہو گیا، ہماری عید کی رات کی عبادت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آتے ہیں ہم عید کے دن کے بارے میں، عید کے دن کی سنتوں کے بارے میں. عید کے دن کے اندر سب سے افضل چیز قربانی ہے، سب سے افضل چیز قربانی ہے. اچھا، لوگ بولتے ہیں کہ 10 روزے پورے رکھنا چاہیے، 1 سے لے کے 9 کے 9 روزے ہوتے، 10ویں دن بھی لوگ روزہ بنا کے رکھے کہ صبح سے لے کے روزہ رہو، پانی بھی نہیں پیو، کھانا بھی نہیں کھاؤ، اور قربانی آئی اور پھر پکاؤ اور پھر کھاؤ، پکانے تک کے ڈاؤن ہو جاؤ. ظاہری بات ہے نا بھائی، اتنا انسان طاقتور تھوڑی ہوتا ہے بھائی. جن کے گھر کے اندر پہلی قربانی ہو رہی ہے، جیسے بکرا اس کا پہلا ہی ذبح ہوگا. ابھی ظاہری بات ہے، ابھی کسائی لوگوں کے یہاں پر تو لائن ہو جاتا ہے نا، لائن سے لکھا ہو جاتا ہے کہ بھائی پہلا یہ آئے گا، سیکنڈ یہ آئے گا، تھرڈ یہ آئے گا، سب لوگ اپنے تقسیم کر ہی دیتے ہیں. تو جن کے یہاں پر بکرا صبح عید کے فوراً نماز کے بعد ذبح ہونے والا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا اپنی قربانی کا کھائے. اس کے پیچھے وہ پانی پہلے پی سکتا ہے، کچھ تھوڑا بہت کھا سکتا ہے، ایسا نہیں یہ چائے پی سکتا ہے، منع نہیں ہے، لیکن پیٹ بھر کے کھانا کون سا ہے؟ اپنی قربانی کا کھائے، کیونکہ یہ اصل کھانے پینے کے دن ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے دن دیے. اچھا یہ مت سمجھنا کہ ارے میں نے 25,000 کا بکرا لایا تھا، کیا ٹیسٹی گوشت بنا نا. ارے یہ ٹیسٹی گوشت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدیہ دیا ہے، اپنے پیسے کا نہیں ہے. یہ جو ٹیسٹ آیا نا یہ تیرے اخلاص کی بنا پر آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدیہ کیا ہے کہ بھائی میرا بندہ کھا. تو اللہ کا شکر ادا کر، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے ہمیں اس قربانی کے، اگر یہود و نصارہ کی طرح ہماری قربانی کو بھی پہاڑوں پر رکھ دینے کا حکم ہوتا تو منڈی کے اندر لوگ جاتے ہیں، بکرا سلیکٹ کرتے اور بولتے کہ کل آگ لگ جائے گی سب کو. ظاہری بات ہے ان لوگوں کی قربانی ایسی ہوتی تھی نا، بکرا ذبح کرتے تھے اور گوشت کو ادھر ہی چھوڑ دیتے تھے تاکہ آگ آتی تھی، آگ آسمان سے اترتی تھی اور وہ کھا لیتی تھی. جس کی آگ قربانی کو کھا لیتی تھی یعنی اس کی قربانی قبول ہوئی. تو ہم لوگوں کو تو اللہ پاک نے احسان کیا ہے کہ بھائی تو 25,000 کا بکرا لے تو 30 کلو تک کو گوشت ملے گا، تو 30,000 کا بکرا لے تجھے 40 کلو گوشت ملے گا. لیکن یقین جو اخلاص پر ہوتا ہے، جو ثواب جو ہوتا ہے نا وہ اخلاص پر ہوتا ہے، اخلاص کی بنا پر. یہاں لوگ اپنی تھنکنگ چلاتے ہیں، اتنے بکرے ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کی شادی کر لو. 25,000 کا موبائل لیتے وقت یاد نہیں آئے گا کہ کسی غریب کی شادی کر لو. ہاں 16-17 لاکھ اپنی شادیوں میں منڈپوں میں خرچہ کریں گے، تب یاد نہیں آئے گا کہ شادی کر لو کسی غریب کی. 2 غریب لڑکیوں کی شادی ہو جائے گی، نہیں.
بکرا لیتے وقت یاد آئے گا کہ بھائی حصے میں پیسہ دیتے تھے، کسی غریب کی فیس بھر جائے گی. یہ ایسے ہے نا منطقی لوگ، اپنا دماغ چلانے والے، اپنا دماغ چلانا. اللہ تعالیٰ نے اس جو دن میں جو عمل رکھا ہے نا بس وہ کرو، خوشی خوشی کرو، خوشی خوشی کرو، بہترین انداز میں کرو، برا نہیں لگاؤ. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ گھر صاف کرنا پڑتا ہے، یہ دھونا پڑتا ہے، وہ دھونا پڑتا ہے. خوشی سے دھو، یہ سارے اعمال قیامت میں تمہیں واپس ملیں گے. زیادہ سے زیادہ ہم لوگ کتنے دن بکرا سنبھالتے ہیں؟ 5 دن، 6 دن، 7 دن، 8 دن سنبھالتے ہیں بس. اور معلوم نہیں ہماری نسلوں کو سنبھالنے ملتا ہے بھی کہ نہیں، پتہ بھی نہیں. تو خوشی سے کریں نا، کیوں بوجھ بنا کے کریں. اچھا ہم لوگوں کو گوشت کٹ کر آتا ہے، بانٹنا رہتا ہے، کتنے دن کام رہتا ہے؟ 2 دن. تیسرے دن تو اب تو کسی کا کٹتا نہیں ہے، بہت کم ایسا ہے کہ تیسرے دن کٹتا ہو. 2 دن کام رہتا ہے. اور رونا کتنے دن سے چلتا رہتا ہے؟ 1 مہینے سے پہلے سے رونا چالو رہتا ہے. بقرعید آ رہی ہے، اتنا کام ہے، ایسا ہے ویسا ہے. کیا مصیبت ہے. خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کو دکھاؤ. اگر ہمیں اللہ پاک نے عورت بنا کر کام کرنے لگایا تو خوش رہو نا، پھر خوشی خوشی قربانی دو، خوشی خوشی. دیکھو قربانی صرف چھری چلانے پر نہیں ہوتا، جذبات کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی محنتوں کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی خواہشوں کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے. بتاتے نا علماء فرماتے، کل ہی ایک کا میں سے وہ دیکھی تھی کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر چھری چلانے پر ہی ثواب ملتا ہوتا نا تو سارے قصائی جنتی ہوتے ہیں. وہ تو روز ایک بکرا ذبح دیکھ کیا 10 کو ذبح کرتے ہیں گے. لیکن چھری چلانے پر نہیں ثواب مل رہا، تمہاری خواہشات چلانے پر ثواب مل رہا کہ تم نے اپنی خواہشات کو اللہ کے ہاں قربان کیے کہ نہیں کیے. تو ہم لوگ عید کے دن کی سنتوں میں آئے گا کہ ہمیں تکبیرات تشریق پڑھنا ہے. اچھا عید الفطر میں جو عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں اور آتے ہیں، ایک رستے سے جاتے ہیں دوسرے رستے سے آتے ہیں، لیکن تکبیر جو پڑھتے ہیں عید الفطر میں آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں. عید الاضحیٰ میں جب بندے جائیں گے ایک راستے سے اور دوسری جگہ سے آئیں گے، لیکن زور زور سے تکبیر پڑھیں گے. اپنا تو الحمدللہ مسلم علاقہ ہے تو ہم لوگ زور زور سے تکبیر پڑھیں گے. جو لوگ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کے حساب سے محنت کریں. معلوم پڑا رہ رہے ماشاء اللہ کسی علاقے کے اندر اور زور زور سے پڑھ رہے ہیں تو آ جائیں گے پیٹنے کے لیے تمہارے کو. ہاں تو ذرا اپنے علاقے حیثیت سے، معلوم ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، گوشت دینے جا رہے ہیں اور زور زور سے تکبیر پڑھ رہے ہیں، ہو گیا. تو وہی ذرا آپا نے بولے تھے تو وہ مولانا لوگوں کے نام کے ٹیگ لگ جاتے فوراً. بھائی دیکھ کر، ہم لوگ جمہوریت والے ملک میں رہتے ہیں، ہمیں دیکھ داکھ کر سب کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے. پھر صاف صفائی کا اہتمام کرو، گوشت کے کچروں کا، ساری چیزوں کا اہتمام کرو. بلڈنگ کے اندر مل جل کر پیسہ بانٹ لو، صفائی کا اہتمام کر لو. دوسرے دن سب کے ہاں کی قربانی ہو گئی، تیسرے دن بلڈنگ صفائی کر لو، دھلا لو، ختم بات. کیوں بیماریوں کو ہمارے خود کے اندر ایجاد کر کے پھر غیر قوم ہم پر انگلی اٹھاتی ہے. دیکھو غیر قوم ہم پر انگلی وجہ کیوں اٹھانے کی؟ کیونکہ ہم ہی خود ڈھیلے پڑ چکے ہیں. ہم خود ڈھیلے پڑ چکے ہیں کہ ہم کو خود نہیں صفائی کا اہتمام ہے. کہیں دیکھو تو کچھ پڑا رہتا ہے رستے میں، جہاں دیکھو تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ڈال کے چلے جاتے ہیں. ارے بولے کچرے والا لے کے نہیں جاتا، تم اس کو پیسہ دو گے تو لے کے جائے گا. وہ تم پیسہ نہیں دیتے، تم چلاتے ہو تو وہ لے کے جاتا ہے، ڈال دیتا ہے. پھر اور کوئی بن جائے بھائی، کوئی سوشل ورکر کوئی بن جائے اللہ کے لیے، سارے محلے کے اندر تھوڑا تھوڑا صفائی کروا لے، کیا پرابلم ہے؟ صاحب مال اللہ نے دیا ہے، کیا اس کو اجر نہیں ملنے والا؟ ملے گا. اب لیکن ہم سوچیں گے کہ کوئی ہوگا صاحب مال بیچارہ اخلاص والا، کرے گا کوئی بھی، ہم کاہے کے لیے کرے؟ تو ہم اپنی فلور تو صاف کر سکتے ہیں نا، اپنی چالی کو تو صاف کر سکتے ہیں. یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم کس محنت سے، کس بولے نا کس اخلاص سے اللہ تعالیٰ کو دکھاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہماری جو چیزیں آتی ہے عید کے، عید الفطر کے، عید الاضحیٰ کے اندر تکبیرات پڑھنی ہے. دوسرا یہ ہے کہ نماز تو ہے نہیں عید کی، حنفیہ کے نزدیک، حنفی علماء کے نزدیک ہمارے تو عید کی نماز تو ہوتی نہیں ہماری. اشراق چاشت تو جو ہم پڑھتے ہیں معمولات جو ہمارے سال بھر کے ہیں. پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو اگر قربانی کا گوشت جلدی آنے والا ہے تو قربانی کے گوشت سے ہی کھانا کھائے، اگر لیٹ آنے والا ہے تو کچھ کھا لے اسٹارٹ میں، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو چیزیں آتی ہے، اور کیا چیز آتی ہے؟ خوشبو لگانا ہے، اچھے کپڑے پہننا ہے، غسل لینا ہے، مسواک کرنا ہے، سرما لگانا ہے. یہ ساری چیزیں تو نارمل سنتیں ہیں، ہمیں اس کی محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو عید کے دن ہم لوگ، ہماری 3 عبادتیں ابھی کل سے،
ایک ہے ہمارا کل کا عرفہ کا روزہ، پھر عرفہ کے اندر دعائیں مانگنی ہیں، پھر اس کے بعد کل رات کی عبادت ہے، عید الاضحیٰ کی رات کی عبادت ہے، پھر اس کے بعد دن کے اندر قربانی ہے اور قربانی کے احکامات، تکبیرات تشریق 5 دن چلیں گے، ٹھیک ہے. یہ 5 دن ہمارے تکبیرات تشریق چلیں گے، اور پلس یہ ہے کہ ہم لوگ ان 5 دنوں میں روزہ، یہ جو 4 دن ہے عید کے بعد سے 4 دن ہے، اس میں روزہ نہیں رکھیں گے. میں بار بار سمجھا رہی ہوں کہ یہ 4 دن حرام ہے روزے. اب بتاؤ روزہ رکھنا کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ 4 دن حرام رکھا ہے. خود بھی کھاؤ، لوگوں کو بھی کھلاؤ، خوشی سے عید کرو. خوشی سے دیکھو، خوشیاں بانٹنے سے ملتی ہے. سمجھ میں نہیں آتا لوگ کیوں سمجھتے کہ میں خوش رہوں گی تو خوش ہے. خوشیاں بانٹو گے تو تم خوش رہو گے، اکیلے بیٹھے رہو گے تو تمہارے کو کوئی خوشی نصیب نہیں ہونے والی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ کوشش کریں گے. اچھا، حیض والی عورت ہو اگر اب اس کو حیض آیا ہے تو کل وہ کیا کرے؟ کل وہ دیکھو روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، نمازیں نہیں پڑھ سکتی، پر عبادت کر سکتی ہے، تسبیحات پڑھ سکتی ہے، دعا کر سکتی ہے، 14 کلمہ پڑھ سکتی ہے، حزب الاعظم کی سیٹرڈے کی منزل چھوڑ کر باقی تمام منزل پڑھ سکتی ہے، خود کے لیے دعائیں مانگ سکتی ہے. اچھا، ایک پوسٹ بہت پھیلتی ہے ان دنوں کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے تھے. میں نے بار بار بتائی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کب مانگی تھی؟ جب ہاجرہ کو چھوڑ کر ریٹرن گئے تھے نا، جب دعا مانگی تھی. معلوم دعا بتائی تھی میں نے 2 ہفتہ پہلے بیان میں بتائی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ کر ایک جگہ پر کھڑے رہ کے دعا مانگی کہ اللہ میں نے میرے بچے کو ایسی جگہ پر چھوڑاؤں جہاں کچھ سبزہ اگتا نہیں ہے، تو میری اولاد شرک سے بچے، نمازوں کی پابندی کرے. تو یہ دعائیں پورے سال بھر مانگنے کی ہے، صرف ان دنوں میں مانگنے کی نہیں ہے. پتہ نہیں کوئی پوسٹ بنا کر کیسے پھیلا دیتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، اور دل کیسے نہیں دکھتا ہے. اتنے آرام سے پوسٹ بنا کے پھیلا دیتے ہیں. بھائی ان دنوں میں تو ہمیں سب دعا مانگنی ہے، صرف اولاد کی دعا بولے اولاد کی دعا انہی دنوں میں قبول ہوگی، انہی دنوں میں قبول ہوگی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی. ابراہیم علیہ السلام ان دنوں میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے تھے، دعا نہیں مانگی تھی انہوں نے. اچھا، وہ دن تو اس وقت دن فکس تھوڑی تھے، اس وقت دن فکس تھے، ذی الحجہ کا مہینہ فکس تھا. یہ تو ہماری ہجرت سے مہینے نکلے ہیں، حضور کے زمانے سے یہ مشہور ہوا ہے نا ہجرت کا، جو ذی الحجہ میں حج کرنا. میں نے پچھلے ہفتے بتائی تھی تفسیر کے اندر کہ یہ لوگ مہینے کی ترتیب الٹی کر دیتے تھے مکہ والے. تو پھر کیسے معلوم پڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی دنوں میں حج اگر بائی چانس مانگ بھی لیے تو انہی دنوں کو خاص اور کنفرم کیوں کیا جائے گا؟ سال بھر مانگے نا، ان دنوں میں بھی مانگے، کون منع کرتا ہے؟ بہت ساری دعائیں مانگے. تو آج کا دن بھی دعا کا ہے اور کل کا دن بھی دعا کا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کل روزہ رکھیں گے. ایک روزہ محنت سے کوشش ہے، رات کو عبادت کریں گے، تکبیرات تشریق کی چٹھی بنا لیں گے اور اپنے مصلے پر لگا لیں گے. اور تکبیرات یہ تو 9 دن لکھ کر بولی تھی رکھنے کے لیے، پھر چلتے پھرتے سب بچے دیکھتے دیکھتے پڑھیں گے. چل ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلو، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.